بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیاً المعرفۃ، دوسری جو چیز ہے نکرہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اور اس کی دوسری جو اسم کی دوسری جو قسم ہے وہ معرفہ ہے۔ اسم یا نکرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا، تو معرفہ دوسری قسم ہے اسم کی۔ اچھا، معرفہ کیا ہوتا ہے؟ المعرفۃ اسم یدل علی شیء معین۔ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو ایک معین چیز پر دلالت کرے، جیسے انا، میں۔ اب انا یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر بھی اسم ہی ہوتا ہے، تو ضمیر متکلم کی ہے جو ایک مخصوص اور معین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ محمد ایک خاص شخص کا نام ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، الذی اسم موصول ہے، الرجل الف لام یعنی معرب باللام ہے، اور کتاب محمد نکرے کی اضافت معرفے کی طرف ہے، اور یا رجل یہ ندا ہے، ٹھیک ہے، ندا کے ذریعے سے یہ معرفہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ گویا یہ ساری مثالیں دی ہیں ان ساری اقسام کی، کہ جو آگے آئے گی کہ لکھا ہوا ہے کہ والمعارف سبعۃ اقسام، معرفے کی 7 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ضمیر جیسے انا، اور علم جیسے محمد، اسم اشارہ جیسے ھذا، اور اسم موصول جیسے الذی، اور معرب الف لام جیسے الرجل، مضاف الی نکرہ جیسے کتاب محمد، اور النکرہ المقصودۃ بالنداء جیسے یا رجل، وہ نکرہ کہ جو مقصود ہو ندا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کو معرفہ بنتی ہے۔ اولاً الضمیر، پہلی قسم جو ہے اس میں ضمیر ہے، ھذا مخطط، یہ ایک نقشہ ہے، لتصور درس ضمیر، ضمیر کے درس کے تصور کے لیے، اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے۔ ویلیہ التفصیل انشاءاللہ، اس کی تفصیل اس کے ساتھ ساتھ پھر آئے گی انشاءاللہ۔ الضمیر قسمان، ضمیر 2 قسم کا ہے، بارز مستتر، ایک بارز ہے ایک مستتر ہے۔ ضمیر بارز جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، متصل ہے منفصل ہے۔ متصل جو ہے یہ اپنے موقع اعرابی کی حیثیت سے 3 قسموں پر ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مختص ہو بمحل رفع، محل رفع کے ساتھ خاص ہو، حالت رفع کے ساتھ وہ خاص ہو، یہ 5 ضمائر ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو مشترک ہو نصب اور جر کے دونوں کے محل نصب اور محل جر دونوں کے ساتھ، یہ 3 ضمیریں ہیں۔ اور تیسری وہ ہے کہ جو مشترک ہو محل رفع اور محل نصب اور محل جر میں، یہ 1 ضمیر ہے۔ اچھا، ضمیر منفصل جو ہے یہ اپنے موقع اعرابی موقع کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے۔ ایک وہ قسم ہے کہ جو خاص ہو محل رفع کے ساتھ، یہ 12 ضمیریں ہیں، اور دوسری وہ ہے کہ جو خاص ہو محل نصب کے ساتھ، یہ 1 ضمیر ہے، اور اس کی جو صورتیں بنتی ہیں وہ تقریباً 12 صورتیں بنتی ہیں۔ دوسری قسم مستتر تھی، وہ 2 قسم پر ہے، ایک وہ مستتر ہے کہ جو وجوباً ہو، اس کا مستتر ہونا وجوبی ہو، اور دوسرا وہ ہے کہ جو جس کا مستتر ہونا جوازاً ہو۔ یہاں لکھا ہے کہ جو پڑھانے والا ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو خاکہ ہے، نقشہ ہے، اس کی طرف اپنے درس کو ضمیر کے درس کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ واپس بھی اس کو ایک نظر دیکھ لے، تاکہ یہ اس کو اس سبق کے خلاصے پر اس کی مدد کر دیں۔ الضمیر اسم وضع لمتکلم او مخاطب او غائب، ضمیر یہ وہ اسم ہے کہ جو متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے رکھا گیا ہے، جیسے انا، انت، ہوا۔ اس کو مضمر بھی کہا جاتا ہے، کوفیون اس کو کنایہ کہتے ہیں اور مکنی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کون سا اسم ہے؟ وہ اسم ہے کہ جو متکلم کے لیے رکھا گیا ہو یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے، جیسے انا، انت، ہوا۔ اقسام الضمیر، ضمیر کی اقسام، ینقسم الضمیر الی قسمین بارز و مستتر، 2 قسموں کی طرف ضمیر کی تقسیم ہوتی ہے، بارز کی طرف اور ضمیر مستتر کی طرف۔ اولا الضمیر البارز، الضمیر البارز هو ما له صورت فی اللفظ، ضمیر بارز وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک صورت، ایک نقشہ ہوتا ہے لفظ میں، جیسے انا، انت، ہوا۔ قمت، کتا، اور قلم کا کاف
اور کتابہ کی ہا الی آخرہ. فکل ضمیر نراہ وننطقہ یسمى ضمیرا بارزا، ہر وہ ضمیر کی جس کو ہم دیکھتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں اس کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، نظر بھی آتا ہے. وینقسم الضمیر البارز الی قسمین، ضمیر بارز دو قسموں کی طرف تقسیم ہے، متصل ہے منفصل ہے. الضمیر المتصل هو ما لا يفتتح به الكلام ولا يقع بعد الا، ضمیر متصل وہ ہوتا ہے کہ جس سے کلام شروع نہیں ہوتا اور الا کے بعد بھی وہ نہیں آتا. فهو يقع في آخر الكلمة دائما، وہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. متصلا بعاملہ، اپنے عامل کے ساتھ متصل ہوتا ہے. جیسے کتبتو میں تھا ہے، اور اخرجک میں کاف ہے، اور اکرمہ میں ہا ہے، اور کتابی میں یا ہے، اور قامو میں واو ہے. ولا یصح نحو ما رأیت الا کا، ما رأیت الا کا ایسا صحیح نہیں ہوتا. لأن الضمیر المتصل لا یصح وقوعه بعد الا فی سعة الکلام، اس لیے کہ ضمیر متصل جو ہے اس کی وقوع الا کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہے. فی سعة الکلام یعنی عام طور پر کلام میں مجالن، الا فی حال ضرورہ، مگر ضرورت کے حال میں، اور ضرورت خاص ہے شعر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو شعر میں ضرورت کی وجہ سے الا کا اللہ یہ کہہ سکتے ہیں، غیر شعر میں اس کو اس طرح کہنا ٹھیک نہیں ہے. اچھا، موقعہ من الاعراب، موقعہ من الاعراب اس کا معنی ہے کہ اس کی اعرابی حالت، ضمیر کی اعرابی حالت. ينقسم الضمیر المتصل بحسب موقعه من الاعراب الى ثلاثة اقسام، ضمیر متصل اپنی اعرابی حالت کے اعتبار سے تین اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے. یہ تو ہم پہلے مبنیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر جو ہے، ضمیر اسم ضمیر یہ مبنی ہے، اور اس باب میں اس کے حالات اعرابی بیان کیے جاتے ہیں. تو اس کی تقسیم ہوتی ہے تین قسموں کی طرف. ایک نمبر الف ما یختص بمحل الرفع، ایک وہ کہ جو محل رفع کے ساتھ خاص ہو، اور وہ 5 ضمائر ہیں. تا الفاعل، تا الفاعل یعنی تا متحرکہ، الف الاثنین تثنیہ والا الف، واو الجماعت جمع مذکر کا جو واو ہے، اور یا المخاطبت مخاطب کی یا، اور نون النسوہ جمع مؤنث کی جو نون ہے. تا الفاعل جیسے کتب تو، اب اس میں تو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. کتبتا، کتبتا میں تا ضمیر یہ بھی محل رفع میں متصل ہے، متصل ضمیر فی محل رفع، فاعل ہے کتبتا کے لیے. اور کتبتی یہ تا جو ہے یہاں پر یہ ضمیر متصل ہے اور فی محل رفع ہے، اور فاعل ہے کتب فعل کے لیے. اسی طرح سے کتبتما، کتبتم، کتبتن. الف الاثنین تثنیہ کا الف جیسے کتبا، یکتبانی، اکتبا. اب اس میں جو الف ہے الف تثنیہ یہ جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر مرفوع ہے، محل رفع میں ہے، مرفوع نہیں ہے، محل رفع میں ہے. اسی طرح سے واو الجماعت جیسے کتبو، یکتبونا، اکتبو. یا المخاطبہ جیسے تکتبینا، اکتبی. نون النسوہ جمع مؤنث کا نون جیسے کتبنا، یکتبنا، اکتبنا. هذه الضمائر لا تخرج عن محل رفع، یہ جو ضمائر ہیں یہ ہمیشہ محل رفع میں ہوتے ہیں. وہی اما ان تکون فی محل رفع فاعل، یہ کبھی کبھار یا تو محل رفع میں فاعل ہوتے ہیں، او نائب فاعل یا پھر نائب فاعل ہوتے ہیں، او اسم کانا و احدا او احدا اخواتہا، یا پھر کانا یا اخوات کانا میں سے کسی ایک کا
اسم بن کر آتے ہیں تو یہ ضمائر ہمیشہ حالت محل رفع میں ہوتے ہیں، ان کا اعرابی محل جو ہے وہ رفع کی ہے۔ مثالیں جیسے قال تعالی قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل۔ قال وقد كنت بصيرا، كنت التاء ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع اسم کان۔ قال تعالی فاستقم كما امرت، امرت التاء ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع نائب فاعل۔ قال تعالی استغفروا ربکم، استغفروا الواو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ قال تعالی کونوا حجارة، کونوا الواو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع اسم کونوا۔ قال تعالی لا یخرجون منها، یخرجون الواو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع نائب فاعل۔ قال تعالی کانا یأکلان الطعام، کانا الالف ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع اسم کانا، اور یأکلان الالف ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ قال تعالی یا نار کونی بردا، کونی یا المخاطبہ ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع اسم کونی، ٹھیک ہے۔ قال تعالی اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین میں جو یا ہے یہ یا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل۔ قال تعالی واقمنا الصلاۃ، نون ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل۔ طيب نمبر با ما هو مشترک بین محلی النصب والجر، دوسری قسم وہ ہے کہ جو مشترک ہوتا ہے ضمیر محل نصب اور محل جر دونوں میں، نصب کے لیے بھی اسی طرح کا آتا ہے، جر کے لیے بھی اسی طرح کا آتا ہے، اور وہ تین ضمائر ہیں کون کون سے؟ یا المتکلم، کاف المخاطب، ہا الغائب۔ یا المتکلم کی مثال جیسے اکرمنی، تو یا المخاطب ہے، عفوا یا المتکلم ہے، متکلم کیا، اکرمنی اس نے مجھے میرا اکرام کیا۔ صدیقی، کاف المخاطب جیسے اکرمکا اس نے آپ کا اکرام کیا، صدیق کا آپ کا دوست۔ ہا الغائب جیسے اکرمہ صدیقہ۔ هذه الضمائر الثلاثة اما ان تكون في محل نصب و اما ان تكون في محل جر، یہ جو تین ضمائر ہے ٹھیک ہے، یا ضمیر اور کا اور ہو، یہ یا تو محل نصب میں ہوتے ہیں یا پھر محل جر میں ہوتے ہیں۔ محل نصب میں کب ہوتے ہیں؟ ان اتصلت بفعل، کہ یہ فعل کے ساتھ متصل ہو تو اس وقت میں یہ محل نصب میں مفعول بھی ہوتے، یا پھر یہ ان اور اخوات ان میں سے ایک کے ساتھ متصل ہو اس وقت میں یہ محل نصب میں ان اور اخوات ان کا اسم بن جاتے۔ اچھا مجرور کب ہوتے ہیں؟ محل جر میں کب ہوتے ہیں؟ کہ جب اس کے ساتھ متصل ہو حرف جر تو اس وقت یہ محل جر میں ہوتے ہیں بحرف الجر، اور یا پھر اس کے ساتھ اسم متصل ہو کہ مضاف الیہ ہوئی ہے اور وہ اسم اس کی اضافت ہوئی اس کی طرف، تو یہ محل جر میں مضاف الیہ ہو۔ مثال قال تعالی اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اننی الیا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم ان، ہدانی الہا الیا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به، ربی الیا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ۔ قال تعالی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اخرجک الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به، ربک الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیہ، اور بیتک الکاف ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیہ۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، الہا ضمیر متصل مبنی فی محل جر بحرف الجر، آیاتہ الہا ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیہ، یزکیہم الہا ضمیر متصل مبنی فی محل نصب مفعول به۔ تنبیہات،
لكل من كاف المخاطب وهاء الغائب 5 أشكال هي الممثل لها بالأمثلة الآتية. کاف مخاطب اور ہا غائب کی 5 شکلیں ہیں کہ جو آنے والی مثالوں میں ممثل ہے. کاف المخاطب جیسے کتابو کا، کتابو کی، کتابکما، کتابکم، کتابکن. ہا الغائب جیسے کتابہو، کتابہا، کتابہما، کتابہم، کتابہن. نمبر 2 حرکت ہا الغائب اصلها الضم كضربہ، لہ، عندہ. وتکسر فی صورتین، 2 صورتوں میں یہ مکسور بنتا ہے ورنہ اصل میں اس میں ضمہ ہے. کسرے کے بعد جیسے مر بہ، اب ہا سے پہلے ضمیر سے پہلے کسرہ آیا ہے. آتہ کسرہ آیا اس سے پہلے، لم یعطہ اس کو نہیں دیا تو اس سے پہلے کسرہ آیا ہے، اس وجہ سے یہ ضمیر مکسور ہے. اور ایک یا ساکنہ کے بعد بھی یہ ضمیر مکسور ہوتا ہے جیسے فی ہے، اس سے پہلے یا ساکنہ ہے. علیہ، یعنی علیہ نہیں کہیں گے، الیہ، الیہ، یرمیہ. وکسر الہاء فی الصورتین المذکورتین لغت غیر الحجازیین. ان 2 مذکورہ صورتوں میں بھی کسرے کا یعنی ہا کا مکسور پڑھنا یہ غیر حجازیین کا لغت ہے. جو حجاز والے لوگ ہیں ان کی لغت یہ نہیں ہے. ان کی لغت کیا ہے؟ اما الحجازیون فلغتهم ضمها الغائب مطلقا. غائب کی جو ہا ہے یہ حجازیین کی زبان میں، ان کی لغت میں یہ ہمیشہ مضموم ہوتا ہے مطلقاً، یعنی وہ اس کو پڑھتے ہیں فی ہو، علیہ ہو، الیہ ہو، یرمی ہو، اور مر ربی ہو، آتی ہو، لم یعطی ہو، اس طرح سے پڑھتے ہیں. وَبِهَا قَرَأَ حَفْصٌ قَوْلَهُ تعالی، اور حفص نے بھی اس کو اسی طرح سے اس کے اللہ کے قول کو یوں پڑھا وَمَا أَنْسَانِيهُ. ہم پڑھتے ہیں نا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، ٹھیک ہے. وَقَوْلَهُ تَعَالَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور اسی کو حمزہ نے اللہ کے قول میں یوں کہا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. اس کی جگہ انہوں نے کہا، حمزہ نے فرمایا کہ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. تو یہ بات ہے. اچھا نمبر جیم، ما هو مشترک بین محل الرفع والنصب والجر. وہ ضمیر کے جو مشترک ہوتا ہے محل رفع، محل نصب، محل جر میں، اور وہ ایک ضمیر ہے جو کہ نا ہے. نا مثال ہے قال تعالی ربنا اننا سمعنا. اب ربنا میں جو نا ضمیر متصل ہے یہ مبنی علی السکون ہے، محل جر میں مضاف الیہ. رب مضاف اور نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. اننا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم ان. سمعنا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. قال تعالی ربنا اننا آمنا. ربنا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. اننا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب اسم ان. آمنا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. قال تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. ربنا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ. تؤاخذنا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. والفاعل ضمیر مستتر تقدیره انت. ای ربنا لا تؤاخذنا ای انت لا تؤاخذنا. ان نسینا نا ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. الضمیر المنفصل دوسری قسم جو ہے ضمیر کی وہ ضمیر منفصل ہے. انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا ہمارا.